ہو لیکن موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ میں بھی اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتا ہوں، لیکن میری تقریر میں آج موت کا لفظ تو آئے گا، لیکن میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی زندگی کے آخری حالات اور کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موت آتی ہے اور بیماری میں آپ کیسے رہے، اور جو زندگی کے 13-14 دن جو لاسٹ کے دن تھے، آپ کی بیماری 29 صفر کو شروع ہوتی ہے اور 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ 29 صفر عربی میں چاند یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اگر وہ 30 کا چاند ہوا ہوگا تو 29 30 اور 12 یعنی 14 دن، اور اگر وہ 29 کا چاند ہوا ہوگا تو 29 اور 12 یہاں 13 دن، یعنی یہ 13 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری دن تھے وہ کس طریقے سے گزرے ہیں، آج میں آپ کے سامنے اس منظر کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سنیے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل افإن ماتوا قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں۔ رسول کی حیثیت بتائیے، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان آئے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک رسول ہیں بس۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، آپ لاسٹ میں آئے ہیں، آخری نبی آپ ہی ہیں، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی گزر چکے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن مَاتَوْا قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اے لوگو اگر محمد رسول اللہ انتقال کر جائیں، أَفَإِن مَاتَ، اگر وہ انتقال کر جائیں، او قتلا، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، جہاد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم اسلام ترک کر دو گے؟ کیا تم اسلام سے منہ پھیر لو گے؟ کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد رسول اللہ کا انتقال ہو جائے یا میدان جہاد میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم منہ دکھانے لگو گے؟ کیا پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤ گے؟ کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو ایڑیوں کے بل پلٹے گا، جو اسلام چھوڑ دے گا، جو دین کو ترک کر دے گا، جو پیٹھ دکھائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس آیت میں صاف آ گیا کہ محمد الرسول اللہ کو بھی موت آ سکتی ہے اور وہ بھی میدان جنگ میں قتل کیے جا سکتے ہیں۔ موت نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا، اولو العزم پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا، تو موت سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے، رخصت نہیں۔ آئیے قرآن کی اس آیت کے بعد ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اس حدیث کو سنیے گا اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، کیونکہ اس حدیث کو میں سنا اب رہا ہوں
اور اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ لاسٹ میں آئے گا۔ وعن عائشة أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق قالت فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال هذا أحد أقمارك وهو خيرها رواہ احمد فی مسندہ۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے، مسند احمد کی حدیث۔ ذرا حدیث کے ترجمے پر غور کیجئے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک واقعہ ہے، واقعے کے تحت فرماتی ہیں کہ میرا نکاح نبی اکرم سے ہوا تو عمر تھی میری 6 سال کی، اور رخصتی جب میری ہوئی نبی کے گھر جب میں گئی تو میری عمر تھی 9 سال۔ جس دن میں نبی کے گھر گئی تو چھوٹی بچی 9 سال کی عمر، 9 سال کے بچے آپ اپنے آپ نظر دوڑائیں۔ کہتے ہیں کہ میں تھکی ہوئی تھی، جلدی سو گئی، اور جب سوئی تو میں نے رات میں خواب دیکھا، رأیت ثلاثۃ اقمار، میں نے رات میں خواب دیکھا 3 چاند آسمان پہ چمک رہے ہیں۔ رأیت ثلاثۃ اقمار، میں نے 3 چاند کو دیکھا آسمان پہ چمک رہے ہیں۔ سب سے زیادہ چمکنے والا چاند سب سے پہلے ٹوٹا اور میرے حجرے میں گرا، پھر دوسرے نمبر پر چاند تھوڑی دیر کے بعد ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں گرا، اور پھر تیسرے نمبر پر تھوڑی دیر کے بعد چاند ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں آ کر گرا۔ سقطنا فی حجرتی، وہ تینوں چاند یکے بعد دیگرے ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرتے گئے۔ رأیت ثلاثۃ اقمار سقطنا فی حجرتی، میں نے 3 چاندوں کو آسمان پہ چمکتا ہوا دیکھا، اور تینوں چاند ایک ایک کر کے وہ میرے حجرے میں گرے۔ فقصصت رؤیاي علی ابی بکر الصدیق، صبح جب میں اٹھی تو میں نے اپنے خواب کو اللہ کے رسول سے بیان نہیں کیا، میں نے اپنے شوہر کو، میں نے اپنے ہسبینڈ کو اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ جب میں اپنے گھر گئی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، اس وقت یہ تذکرہ نکلا تو میں نے اپنے باپ سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ اے ابو، میں نبی کے کمرے میں سو رہی تھی، حجرے میں سو رہی تھی، رأیت ثلاثۃ اقمار سقطنا فی حجرتی، میں نے آسمان پر خواب میں 3 چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، اور وہ تینوں چاند یکے بعد دیگرے میرے حجرے میں گر گئے۔ جو سب سے زیادہ چمک رہا تھا چاند، وہ سب سے پہلے ٹوٹا اور میرے حجرے میں گرا، پھر دوسرے نمبر پہ چاند ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں گرا، پھر تیسرے نمبر پہ جو چاند چمک رہا تھا وہ ٹوٹا اور میرے حجرے میں گرا۔ تو میں نے خواب دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت تو میرے ابو نے مجھے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، کہا خاموش رہو، آئے میری بیٹی اس خواب کا ذکر کسی سے مت کرنا، یہاں تک کہ اپنے ہسبینڈ محمد رسول اللہ سے بھی اس خواب کے بارے میں مت پوچھنا، میری لخت جگر میری بیٹی اس خواب کے بارے میں بھول جاؤ، کسی سے ذکر مت کرنا۔ کہتی ہے کہ میں 9 سال سے لے کر 18 سال تک نبی کی زندگی میں رہی، نبی کی بیوی بن کر رہی، نبی کی وائف بن کر رہی، میں نے اتار و چڑھاؤ دیکھے، پریشانیاں دیکھی، خوشیاں دیکھی،
میں نے سب کچھ دیکھا، اور جب میری عمر 18 سال کی ہوئی اور جب جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا، فلما توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، ودفن فی بیتھا، اور ان کو میرے بیت میں، ان کے حجرے میں، ان کے گھر میں جب دفنا دیا گیا، تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ آئے، فقال، اور آنے کے بعد فرمایا، اے میری بیٹی اس قبر میں کون دفن ہے؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ، میرے سرتاج۔ فرمایا ھذا احد اقماری کا وہو خیرھا، میری بیٹی تو نے آج سے 9-10 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند آسمان پہ چمک رہے ہیں، سب سے زیادہ چمکنے والا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا، عائشہ میری بیٹی یہ تیری خواب کا پہلا چاند ہے، جو سب سے بہتر چاند ہے، یہ ٹوٹا اور ٹوٹ کر تیرے حجرے میں آ کر گرا، یہ تیرے خواب کا پہلا چاند ہے، دوسرا چاند بھی تو اسی حجرے میں دفن ہوتے ہوئے دیکھے گی، اور تیسرا چاند بھی تو اسی حجرے میں دفن ہوتے ہوئے دیکھے گی۔ سمجھ گئے آپ؟ حضرت عائشہ کے اس خواب سے اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ ادھر قرآن کی آیت افإن مات أو قتل، اگر محمد رسول اللہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم منہ پھیر لو گے، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یعنی نبی اور رسولوں کو بھی موت آتی ہے، اور یہاں حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ جب رسول اللہ کو دفن کر دیا گیا تب میرے باپ آئے اور مجھ سے کہا ھذا احد اقمارک، چاندوں میں سے یہ پہلا چاند ہے جو تیرے حجرے میں آ کر گرا، یعنی محمد رسول اللہ انتقال کر گئے۔ جب اسلام کمپلیٹ ہو گیا، حجۃ الوداع کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ 63 سال کی زندگی گزارنے کے بعد جب ذی الحجہ کے مہینے میں 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں، ہو سکتا ہے آئندہ سال اس جگہ پر تم مجھے نہ پاؤ، یعنی آئندہ مجھے اس جگہ پر تم نہ دیکھ سکو۔ اے لوگوں، ہو سکتا ہے آئندہ میں اس جگہ پر نہ رہوں، یعنی آج کے بعد یہ سال دوبارہ مجھے نصیب نہ ہو سکتا ہے کہ میں اس میدان میں تمہارے ساتھ آئندہ سال حج نہ کر سکوں، نہ آ سکوں۔ یہیں پر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، جو دین دے کر بھیجا تھا، وہ میں نے تم تک پورا کا پورا پہنچا دیا یا نہیں؟ تمام لوگوں نے جواب دیا ہاں، قد بلغت رسالتہ وادیت ونصحت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے پیغام کو پوری طریقے سے پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ اپنے حق سے بری ہو گئے، اللہ نے جو دعوت دے کر بھیجا تھا آپ کو، آپ نے اس دعوت کو کمپلیٹ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ بہرحال قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں بھی پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ گزر گیا، محرم کا مہینہ بھی گزر گیا۔ غور کیجئے، ذی الحجہ کا مہینہ ختم، محرم شروع، اور محرم کا مہینہ ختم تو سفر شروع، اور سفر کا مہینہ گزرنے کے بعد ربیع الاول آتا ہے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ سفر شروع، سفر میں اب سفر کا مہینہ میں ایسے ہی بتا رہا ہوں، محرم کے بعد سفر، سفر کے بعد ربیع الاول، محرم ختم ہوا، سفر شروع، سفر کے شروع میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دامن احد میں گئے، دامن احد میں گئے، احد جہاں
شہید شہداء دفن ہے، جو احد کے میدان میں صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ ان کو وہاں دفن کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں گئے، مہینہ کون سا؟ سفر۔ اور سفر کے مہینے میں وہاں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا کی، اے احد والو، اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرمائے، تم جس حال میں بھی ہو، اچھی حالت میں ہو، اللہ رب العالمین تمہیں بخشے، تمہاری مغفرت فرمائے۔ دامن احد میں گئے اور آپ نے شہداء احد کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما، انہوں نے تیرے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، بیوی بچوں کو چھوڑا، زمین و جائیداد چھوڑی اور تیرے دین کی راہ میں انہوں نے قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ان سب کو بخش دے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے، الوداعی آثار نظر آنے لگے۔ پہلے آپ سمجھ گئے کہ اب یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، اور سمجھنے کی وجہ کچھ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن آخری سال رمضان کے مہینے میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحابہ بھی سمجھنے لگے یہ کیا بات ہے، آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اس سال 20 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ اور جب رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام نے جو ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کراتے تھے، اس مرتبہ جبرائیل نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کرایا۔ ہر سال ایک بار دور کراتے تھے، لیکن آخری سال 2 بار دور کرایا، قرآن کا 2 بار پڑھایا۔ اللہ کے نبی کو بھی احساس ہو گیا کہ اب یہ میرا آخری رمضان ہے، اس کے بعد دوسرا رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوگا۔ رمضان کے بعد شوال آیا، شوال کے بعد ذیقعدہ آیا، اور ذیقعدہ کے بعد ذی الحجہ آیا۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو آپ نے فرما بی بی عرفات کے میدان میں کہ لوگوں، ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال اس جگہ پر دوبارہ جمع نہ ہو پاؤں، تم سے ملاقات نہ کر پاؤں۔ اور ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ گزرا، اور محرم کے مہینے کے بعد سفر کا مہینہ گزرا۔ دامن احد میں گئے اور احد کے لوگوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد گھر تشریف لائے۔ اس کے بعد 29 سفر کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی گئے۔ بقی جس کو ہم اور آپ جنت البقی بولتے ہیں، حالانکہ اس کو بقی الغرقد نام ہے، اس کا صحیح نام بقی الغرقد ہے۔ مسجد نبی سے سٹا ہوا بقی الغرقد، جس کو ہم بقی بولتے ہیں، جہاں صحابہ کرام دفن ہیں۔ آپ بقی الغرقد گئے اور آپ نے بقی والوں کے لیے دعا فرمائی، صحابہ کے لیے دعا فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانشاءاللہ بکم للاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لو کہ قبرستان میں جانے کی دعا یاد ہے؟ جاتے ہو تو کیا دعا پڑھتے ہو؟ کتنے لوگوں کے ماں باپ اور کتنے لوگوں کی مائیں، کتنے کے بھائی قبروں میں دفن ہوں گے، لیکن آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا نہیں پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہو تو کیا امید رکھتے ہو آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی؟ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی؟ قبرستان میں جانے کی یہی دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانشاءاللہ بکم للاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تمام میت کے لیے جو وہاں دفن ہے ان کے لیے دعا کرو، اس میں آپ کے ماں باپ بھی شامل ہیں، آپ کے بھائی بند بھی شامل ہیں، آپ کے اعزاء اور اقربا بھی شامل ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور جب آپ بقی سے واپس آ رہے تھے
تاریخ نوٹ رکھنا 29 سفر، جب آپ 29 سفر کو واپس آ رہے تھے تو اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اتنی تیز آپ کے سر میں درد ہوا کہ مارے سر کے درد کے آپ بیٹھ گئے۔ اطلاع دی گئی تو 2 صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے، ایک کا نام تھا فضل ابن عباس اور دوسرے صحابی کا نام تھا حضرت علی۔ ان دونوں صحابہ نے آپ کو اٹھایا، فضل ابن عباس نے اور حضرت علی نے، اور سہارا دے کر اپنے کندھوں پر، اپنے پیٹھ پر سہارا دے کر محمد رسول اللہ کو ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ یہ 29 سفر تھا۔ اب آپ منظر دیکھیے گا ذرا، 29 سفر کے بعد 1 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، 4 ربیع الاول، 5 ربیع الاول، یہ بیماری میں رہا۔ کبھی آپ صحیح تھوڑا ٹھیک ہوتے تھے پھر بیمار ہوتے تھے، کبھی ٹھیک ہوتے تھے پھر بیمار ہوتے تھے۔ ہر دن یہ پوچھتے جاتے تھے آج میری باری کہاں ہے، آج میری باری کہاں ہے، اور جہاں بتایا جاتا تھا وہاں آپ کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ آپ اس بیوی کے یہاں رہتے تھے اور جب 1 ہفتہ رہ گیا، 5 دن تو اسی حال میں گزر گئے، اور جب 1 ہفتہ رہ گیا تو طبیعت بہت زیادہ ناساز۔ ساری بیویوں نے صلاح کی، نبی اکرم کو آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، کبھی اس حجرے میں، کبھی اس حجرے میں، کبھی اس حجرے میں، ایسا کیجئے کہ اب ساری بیویوں نے مشورہ کر کے اللہ کے نبی سے کہا ہو، اگر ایک ایک پوائنٹ اٹھا کر بحث کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، انتقال میں 11-12 دن رہ گئے ہیں، لیکن پوچھ رہے ہیں میری باری کہاں، میری باری کہاں۔ یہ عدل اور انصاف آپ کا آخری وقت میں بھی نہیں چھوٹ رہا ہے۔ بیویوں کے ساتھ عدل کرنا آپ کا اس موقع پر بھی ترک نہیں ہو رہا ہے۔ عدل و انصاف کی اہمیت کو سمجھو، کیونکہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ جب ساری بیویاں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد فرمایا آپ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز ہے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کو خوشی خوشی اجازت دیتے ہیں، آپ جس بیوی کے یہاں رہنا چاہیں رہ لیں، ایک ہی جگہ آپ رہیے، آپ کو جس بیوی کے یہاں رہنا ہو آپ رہیں۔ کوئی بیوی اب آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ آپ اس کے ہاں کیوں رہ رہے ہیں۔ ساری بیویوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ جب خوشی خوشی اجازت مل گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچا دو، مجھے عائشہ کے حجرے میں پہنچا دو، کیونکہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میری زندگی کے آخری حالات ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا جتنی اچھی طریقے سے عائشہ یاد رکھیں گی اور وہ لوگوں تک پہنچا دیں گی، اتنی اچھی طریقے سے میری زندگی کے حالات آخری وقت کے اور دوسری بیوی نہیں بیان کر پائے گی۔ تو آپ نے یہ سوچ کر کہا کہ مجھے عائشہ کے حجرے میں پہنچا دو۔ 7 دن رہ گئے، حجرہ عائشہ میں پہنچایا جا رہا ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ کنڈیشن یہ کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس کے بیٹے فضل اٹھاتے ہیں اور حضرت علی اٹھاتے ہیں۔ فضل دائیں طرف ہے، علی بائیں طرف ہے، اور یہ ہاتھ اللہ کے نبی کا فضل کے کاندھے پر ہے اور یہ ہاتھ آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہے۔ آپ کو یہ دونوں صحابی اٹھا کر حجرہ عائشہ میں لے کے جا رہے ہیں اور سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ آخری حالات دیکھیے نبی کی زندگی کے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے درد سر کی وجہ سے، اور پیر زمین کے اوپر گھسٹ رہے ہیں۔ کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ پیر زمین سے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس حال میں آپ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے۔ پوری حدیث دیکھ جائیے میرے بھائیوں، بخاری کتاب الجنائز کے اندر، جہاں اللہ کی نبی کی زندگی کے آخری حالات آپ کو ملیں گے آپ کی بیماری کے۔ آپ دیکھیے حضرت عائشہ کے حجرے میں اس حال میں داخل ہوئے کہ دایاں ہاتھ آپ
کا فضل کے کاندھوں پر تھا اور بایاں ہاتھ علی کے کاندھوں پر تھا، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ آپ حجرہ عائشہ میں پہنچ گئے اور حجرہ عائشہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا میری طبیعت میں سدھار نہیں ہے، آج میں غسل کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے مختلف کنووں کے پانی سے نہلایا جائے۔ اس وقت سمر کا دور نہیں تھا، کنویں ہوا کرتے تھے، کنویں، مجھے مختلف کنووں کے پانی سے نہلایا جائے۔ آپ کو ایک لگن میں ایک برتن میں بٹھا دیا گیا، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، آپ کو ایک لگن میں ایک برتن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا، 7 کنووں کا پانی، ادھر سے ادھر سے 7 کنووں کا پانی لایا گیا اور 7 کنووں کا پانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا۔ آپ کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا، اتنا نہائے اور اتنا پانی آپ کے اوپر اس دن ڈالا گیا کہ آپ نہاتے نہاتے خود ہی کہنے لگے بس کرو، آج طبیعت سے نہایا ہوں، آج طبیعت سے میں نے غسل کیا ہے، بس کرو، اب اس سے زیادہ نہیں، بس کرو۔ میرے بھائیوں، 7ویں دن طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، 7ویں دن غسل کرنے کے بعد طبیعت میں افاقہ ہوا، آپ مسجد کے اندر گئے اور مسجد میں جانے کے بعد آپ نے نماز بھی پڑھائی ظہر کی اور منبر پر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو کچھ وصیت بھی فرمائی، آپ نے لوگوں کو کچھ وصیت بھی فرمائی، لوگوں کو کچھ آپ نے کرنے کے لیے کہا بھی، اور اس کے بعد میں آپ واپس آ گئے اپنے گھر آئے، پھر آپ کی طبیعت میں پھر بگاڑ ہوا، ناساز ہوئی، اب انتقال میں 5 دن رہ گئے، صرف 5 دن باقی رہ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا سا سدھار ہوا، پھر آپ اٹھے اور مسجد کی طرف گئے، حجرے سے نکلے اور مسجد میں پہنچ گئے، آپ نے بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ منبر کے اوپر بیٹھ گئے اور منبر کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے لوگوں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ انتقال سے 5 دن پہلے کی بات ہے، آپ نے نماز پڑھائی، منبر پر بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا، آپ نے اس خطبے میں فرمایا کہ لوگوں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، ان کے اوپر بھروسہ مت کرنا، اگر ان کو جزیرہ عرب کے اندر رہنے دیا تو یہ تمہیں کچا چبا جائیں گے، یہ بھروسے کرنے کی قوم نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ کو نکال دینا یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارا اور بے دریغ قتل کیا اور لاکھوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تو یہ بچے کچے یہودی جب وہاں سے بھاگے اور جب عربوں نے ان کو پناہ دے دی کہ چلو یہ لٹے اور پٹے ہوئے آئے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا ایک ٹکڑا دے دیا، تو آج دیکھ لیجئے یہ اسرائیل کی شکل میں کتنا بڑا ظالم ہو گیا ہے، اور آج ہماری دی ہوئی زمین پر پلنے اور پڑنے والی قوم میرے بھائیوں آج ہماری بچوں کو قتل کر رہی ہے، ہمیں ہی مار رہی ہے، اور مسلمانوں ہزاروں لاکھ مسلمانوں کو تہو تیگ کر ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں ہٹلر نے کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں چاہتا تو ان یہودیوں کو بھی قتل کر دیتا، میں ان یہودیوں کو بھی مار دیتا، لیکن ان یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی نالائق قوم ہے، یہ کتنی نکمی قوم ہے، اور میں نے لاکھوں یہودیوں کو کیوں مارا ہے۔ میں ان چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کتنے کمینے ہیں، یہ کتنے حرام الدہر ہیں، یہ کتنے نالائق ہیں، یہ کتنے بڑے
تاکہ ہٹلر کو کوئی غلط نہ کہہ سکے. اور آج ان کا نالائق پن، آج ان کی کمینگی سامنے آ رہی ہے. آج دیکھ لیجیے کہ فلسطین کے اوپر کتنا ظلم، وہاں کے بچوں پر کیسا ظلم، بیت المقدس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ. آج لبنان اور سیریا سب کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. صرف یہی ہے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے. آپ نے اسی دن فرمایا انتقال سے 5 دن پہلے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے پیغمبروں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے. توحید کا خیال دیکھیے، توحید کا خیال آخری وقت بھی توحید کا خیال ہے. آپ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لوگوں میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ آج آنا اور سجدے کرنا، لیکن سخت نفرت تھی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آپ فرما رہے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی اور اپنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. توحید کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے اپنے بچوں کو کیا سکھا رہا ہے، وہ کیا تعلیم دے رہا ہے. آپ کو معلوم ہے اور نہ معلوم ہو تو سن لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، سوتیلے بھائیوں نے اپنے باپ کو ورغلایا یعقوب کو اور ان کو لے کر چلے گئے جنگل کے اندر اور ویران کنویں میں پھینک دیا. ویران کنویں میں پھینک دیا حضرت یوسف کو. چھوٹے سے تھے یوسف، پھینک دیا اور ایک بھیڑ بکری کو کاٹ کر اس کا جھوٹا خون، بکری کا خون یوسف کی قمیص پہ لگا لائے اور گھر پہ آئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا. اے میرے ابو ہم دوڑ میں لگ گئے، کود کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ دھوپ میں لگ گئے، ادھر ادھر کھیلنے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. بھیڑیا آیا فاکلہ الذئب، بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا. ہم نے یوسف کو اپنے سامان کی رکھوالی کے لیے چھوڑ دیا تھا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. اے ابو ہم کتنا بھی سچ بولیں لیکن آپ ہماری بات کیوں مانیں گے. وہاں سے قافلہ آیا اور پانی نکالنا چاہتا تھا، اس نے ڈول ڈالا، جھانک کر دیکھا تو لڑکا چھوٹا سا بچہ، وہ چیخا یا بشرا ھذا غلام. لوگوں یہاں پانی نہیں ہے اس کنویں میں، یہاں تو ایک غلام ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. بہرحال اس بچے کو نکالا گیا اور مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا. دھیرے دھیرے وہ بچہ بادشاہ مصر کے پاس آ گیا. بادشاہ مصر نے، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اس بچے کو پالو پوسو، بڑا کرو، کھلاؤ پلاؤ، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا ہمیں فائدہ پہنچائے گا بڑا ہو کر. دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے. بادشاہ مصر کی بیوی کی نیت بھی ان کے اوپر خراب ہونے لگی. بہرحال وہ بالغ ہو گئے اور بادشاہ مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر کے ان کو اپنے پاس بلایا، برے کام کے ارادے سے بلایا. بچ گئے، نہیں کیا غلط کام. اس پاداش میں کہ میری بات نہیں مانی، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو جیل خانے میں پہنچوا دیا. 7 سال سے زیادہ کا زمانہ جیل میں رہے. خواب کی تعبیر کا علم بتایا اور وہیں سے ان کی قسمت چمکی اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، مصر کے حکمراں بن گئے. چھوٹے سے تھے تو کھو گئے، گھر سے لائے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے. پھر بڑے ہوئے،
دھیرے دھیرے ہو کر بالغ ہو گئے. بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کو بہکایا, بہکنے میں نہیں آئے, اس نے جیل میں ڈلوایا, 7 سال جیل میں رہے. غور کرو, چھوٹے سے تھے اب کتنے بڑے ہو گئے کہ مصر کے بادشاہ بن گئے. جب مصر کے بادشاہ بنے تو اپنے قاصد کو, اپنے ایلچی کو اپنا کرتا دے کر بھیجا, قمیص دے کر بھیجا اور کہا کہ اب تم میرے فلاں بستی میں جاؤ اور یہ کرتا, یعقوب نام کا ایک آدمی رہتا ہے, اس کو یہ کرتا دے دینا. بس بتایا نہیں کہ وہ میرے باپ ہے. جب یوسف علیہ السلام کا قاصد وہ قمیص لے کر جب یوسف علیہ السلام کے ملک میں آتا ہے اور یعقوب کو معلوم کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مصر کے حکمران نے, مصر کے بادشاہ نے یہ قمیص آپ کو دی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو سونگا, فرمایا سمجھ گئے یہ تو میرے بیٹے کی قمیص ہے. کہا اس قمیص کو پہننے والا زندہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے. یعقوب علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا وہ کیا تھا؟ کیف ترکتہ, آئے یہ قمیض لانے والے, تو نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو نے یوسف کو کیسا چھوڑا ہے؟ تو نے اس کو, اس قمیض کے پہننے والے کو کیسا چھوڑا؟ کیف ترکتہ, کیسا چھوڑا؟ اس نے کہا ترکتہ ملک مصر, ہم نے اس کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے, وہ تو مصر کا حکمراں ہے. یہ قمیض جو پہنتا ہے اس وقت وہ مصر کا حکمراں ہے. حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا اچھا بڑی خوشی, نہیں نہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ مصر کا حکمراں ہے, یا غریب ہے, یا دھول چاٹتا ہے, یا لوگوں کے برتن مانجتا ہے, یا کسی ہوٹل میں کام کرتا ہے, مجھے اس سے مطلب نہیں, میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا. لا اسألک من ھذا, میں نے تم سے اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہا کہ وہ مصر کا بادشاہ یا نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اسألکم عن ای دین ترکتہ, میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے اس کو کس دین پر چھوڑا. اتنے دن کے بعد یوسف چھوٹے سے تھے تو لے جائے گئے, کنویں میں پھینکے گئے, نکالے گئے, مصر کے بازار میں بیچے گئے, بادشاہ کے پاس پہنچے, جوان ہوئے, پھر جیل گئے, پھر بادشاہ بنے. غور کرو, ایک لمبا زمانہ, کم سے کم 15-20 سال کا زمانہ اور 7 سال جیل کا زمانہ بھی مان لیا جائے تو 25-27 سال کا زمانہ گزر گیا. اور اتنے دن کے بعد جب بیٹے کی قمیص ملی تو باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا ملک کا بادشاہ, یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی بلکہ یہ پوچھا ان ای دین ترکتہ, تم نے یوسف کو کس حال میں, کس دین پر چھوڑا. وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں, نماز پڑھتا ہے یا نہیں. ان ای دین ترکتہ, تم نے اس کو کس دین پہ چھوڑا. یار باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ اس کی اولاد کیا کرتی ہے. رات کے 12 بجے آپ کا بیٹا کیوں آتا ہے؟ رات کے عشاء کی نماز کے بعد آپ کا بیٹا فوراً بستر پر کیوں نہیں سوتا؟ رات کے 11 اور 12 بجے وہ کیوں آ رہا ہے؟ اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے کہ اس کی بیٹی رات کے 12 بجے موبائل کیوں چلاتی ہے, بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل کیوں ہے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہے تو بیٹی کو حکم دے کہ ہر وقت اس کا لاک کھلا ہوا ہونا چاہیے, فنگر نہیں ہونا چاہیے, کوئی چیز نہیں, اور اس ٹائپ کا موبائل ہونا چاہیے کہ جب بھی باپ مانگے بیٹی فوراً دے دے اور باپ جا کر چیک کرے. حالانکہ ایسے ایسے سافٹ ویئر اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ باپ کی نظر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. میرے بھائیوں, چیک کرنا باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا موبائل چیک کرے, اپنے بیٹے کا بھی موبائل چیک کرے, اور بیٹوں پر بھی نظر رکھے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. اتنے دنوں کے بعد باپ نے اگر پوچھا تو یہ پوچھا ان ای دین ترکتہ, تم نے میرے یوسف کو کس حال, کس دین پر چھوڑا.
تو اللہ کے نبی نے یہ دو نصیحتیں فرمائی 5 دن پہلے، یہود و نصارہ کو تم نکال دینا، اور دوسری بات فرمائی بددعا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ انتقال سے 5 دن پہلے کی بات ہے، اب انتقال میں 4 دن رہ گئے۔ آپ نے کہا، یہ ذرا غور سے سنیے گا، آپ نے فرمایا لوگوں قلم لاؤ، اور چمڑے کے ٹکڑوں پر یا بڑی بڑی ہڈیوں پر کچھ لکھا جاتا تھا پہلے، تو آپ نے فرمایا کہ قلم لاؤ اور ہڈی کا کوئی ٹکڑا یا چمڑے کا ٹکڑا لاؤ، میں کچھ وصیت کر رہا ہوں اس کو لکھ لو۔ یہاں اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ کہنے لگے کہ لکھوائیے، اور کچھ کہنے لگے رہنے دیجیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کیجیے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آرام کیجیے، ان میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، آپ آرام کیجیے، آپ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں، قلم منگوا رہے ہیں، ہڈی یا چمڑے کا ٹکڑا منگوا رہے ہیں لکھوانے کے لیے۔ اے اللہ کے نبی اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں، پتہ نہیں کون سی خاص چیز اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں، اگر وہ لکھ لی جائے تو کیا حرج ہے۔ اسی میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا، اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ تو میں تک نوبت آ گئی۔ جب آپ نے اس اختلاف کو دیکھا تو آپ نے اپنے بستر کے پاس سے اختلاف کرنے والوں کو یہ کہہ کر ہٹا دیا، دور ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ حضرت عمر سے بھی اور دوسرے گروپ سے بھی آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، یعنی مجھے اختلاف پسند نہیں ہے، مجھے لڑنا پسند نہیں ہے، مجھے آپ کا جھگڑنا پسند نہیں ہے، میری طبیعت ویسے ہی خراب ہے، اب تم میرے نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ دونوں گروپ کو، دونوں پارٹیوں کو آپ نے باہر نکال دیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ اٹھے، یاد رکھیے گا 4 دن رہ گئے آپ کے انتقال میں، آپ اٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ مسجد میں گئے۔ مسجد میں جب آپ گئے تو آپ نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد منبر کے اوپر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے جو وصیت کی وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا لوگوں لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا، یعنی میں نے جہاد کے لیے جس لشکر کو بھیجا ہے اور تیاری کرائی ہے اس لشکر کو کسی بھی حال میں مت روکنا، میں دنیا میں رہوں نہ رہوں، میں انتقال بھی کر جاؤں، لیکن لشکر اسامہ جس کو جہاد کے لیے میں نے تیار کیا اس کو جانا پڑے گا، اس کو جہاد کے لیے ہر حال میں نکال دینا۔ آپ نے پہلی نصیحت فرمائی کہ لوگوں لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا، اس کو کسی بھی قیمت پر مت روکنا۔ فرمایا ٹھیک۔ اس کے بعد میں آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا، ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اس شخصیت کا گزر ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو نارمل انداز میں بات گفتگو چل رہی تھی، اب یہ 4 دن کی گفتگو، 4 دن اور رہ گئے۔ ذرا دیکھیے 2 دن پہلے کی کنڈیشن، ذرا دیکھیے 1 دن پہلے کی کنڈیشن، اور دیکھیے آخری دن کی کنڈیشن، اور دیکھیے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کی کنڈیشن، حضرت عمر کی کنڈیشن، مدینے کے لوگوں کی کنڈیشن، پھر اس کے بعد میں دفن ہونے سے پہلے کے حالات، پھر دفن سے پہلے کا اختلاف، اور صحابہ اختلاف کو کیسے دور کرتے تھے۔ میرے بھائیوں بہت سی باتیں آج آپ کو آج کی تقریر میں یہ ملیں گی، ذرا غور کرو۔ انتقال میں 4 دن رہ گئے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ
लोगों लश्कर उसामा को रवाना कर देना, उसको हर हाल में जिहाद में जाना है, उसको मत रोकना, चाहे मैं रहूं ना रहूं। उसके बाद आपने फरमाया कि लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। यानी एक कुरान को छोड़कर जा रहा हूं और एक अपनी सुन्नत, इन दोनों को मजबूती से अगर पकड़े रहोगे तो कायनात की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती है। फिर आपने फरमाया लोगों अपने मुलाजिमों पर, अपने मातहतों पर, अपने गुलामों पर और अपनी लौंडियों पर जुल्म मत करना। ऐ लोगों उनसे जरूरत से ज्यादा काम मत लेना, अगर उनसे उनके वजन और उनसे जरूरत से ज्यादा अगर काम लेते हो तो उनकी मदद भी करना। मसलन उस पे सामान नहीं उठ रहा है तो आधा सामान आप भी उसका अपनी पीठ पर लाद लेना, उसके ऊपर जबरदस्ती मत करना कि वो दबा जा रहा हो और जुल्म नहीं। आपने इंतकाल से 4 दिन पहले ये भी अपनाया, फरमाया लौंडी और गुलामों का ख्याल रखना। ये 3 नसीहतें आपने फरमाई और उसके बाद में आप घर पे आ गए। इंतकाल से चौथे दिन, इंतकाल में 4 दिन रह गए, मगरिब तक की नमाज आपने मस्जिद के अंदर जाकर पढ़ाई, लेकिन इशा की नमाज फिर आप मस्जिद में जाकर नहीं पढ़ा सके। इंतकाल में 4 दिन बाकी रह गए, मगरिब तक की नमाज तो आप जाते गए और पढ़ाते गए मस्जिद में, लेकिन इशा की नमाज आप मस्जिद में नहीं जा सके। आपने फरमाया आयशा जरा देखो लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ ली। हजरत आयशा ने कहा नहीं अभी नहीं पढ़ी, आपका इंतजार कर रहे हैं। कहा अच्छा पानी लाओ, पानी मंगाया, वुजू बनाया और जैसी उठे वैसी बेहोश हो गए। नशी और कमजोरी ने तोड़ कर रख दिया, बेहोश हो गए। जब होश आया तो पूछा आयशा जरा देखो लोगों ने नमाज पढ़ ली। फरमाया नहीं नहीं अभी भी नहीं, आपके इंतजार में बैठे हैं। सहाबा की मोहब्बत देखो नबी के इंतजार में, और गौर करो नबी बेहोश हो गए, गिर गए, फिर वुजू बनाया, फिर उठे, मस्जिद में जाने के लिए फिर बेहोश हो गए। तीसरी बार फरमाया आयशा जरा देखो लोगों ने नमाज पढ़ ली। नहीं आपके दीवाने आपके इंतजार में। आपने तीसरी बार वुजू बनाया और जैसे उठे खड़े हुए वैसे फिर गिर गए। और जब चौथी बार होश आया तो फरमाया मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास। आयशा मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं मस्जिद में जा सकूं, उठता हूं गिर जाता हूं। आयशा मैं बिस्तर पर बैठकर नमाज अदा कर लेता हूं, लेकिन अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दे। मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास, लोगों को नमाज पढ़ा दे। हजरत आयशा ने फरमाया मेरे अब्बू बहुत कमजोर दिल के, आपके मुसल्ले पर खड़े नहीं हो सकते, कांपेंगे थर्राएंगे, इसलिए उमर से कहिए कि वो नमाज पढ़ाएं, मेरे अब्बू से नमाज मत पढ़वाइए, अबू बकर से नमाज मत पढ़वाइए। अल्लाह के नबी ने सख्ती से डांटते हुए फरमाया अल्लाहु व रसूलुहु मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास। आयशा अल्लाह ने भी इनकार कर दिया और उसका रसूल भी इनकार कर रहा है। मेरी जिंदगी में मेरे मुसल्ले पर मेरे अबू बकर के अलावा कोई दूसरा नहीं जा सकता। अबू बकर से कहोगे लोगों, इशा की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। नोट कर लेना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 4 दिनों में जितने दिन बीमार रहे, 4 दिन जो बचे आपके, नबी की जिंदगी में अबू बकर को नमाज पढ़ाने का मौका मिला और जिंदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुल 17 वक्त की नमाज पढ़ाई। 17 वक्त की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। इंतकाल से 4 दिन पहले आप बीमार थे, बिस्तर पे थे और फिर नहीं उठे, इशा की नमाज से शुरू हुई और फिर टोटल 17 नमाज इंतकाल तक अबू बकर को पढ़ाना नसीब हुआ। आप नहीं जा सके। अब 2 दिन रह गए इंतकाल में, जब 2 दिन रह गए तो आप उठे। ये मंजर देखने के लायक है। 2 दिन रह गए, कुछ ताकत आई, उठे, गए मस्जिद में। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे।
اللہ کے نبی کا حجرہ بالکل سامنے تھا، وہاں سے آئے تو ابو بکر کی نظر پڑ گئی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹنا چاہے، ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے کہ مقتدیوں میں آ جائیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، وہ نماز پڑھائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، یعنی اے ابو بکر تم جہاں پڑھا رہے ہو وہیں رہو۔ ابو بکر وہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آئے اور بائیں طرف بیٹھ گئے۔ امام بائیں طرف بیٹھتا ہے، امام اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہو تو امام بائیں ہوگا اور مقتدی دائیں ہوگا، جیسے نماز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی آئے اور بائیں بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ نے نماز پڑھائی تو آپ کی اقتدا کر رہے تھے ابو بکر، اور ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے پیچھے والے۔ ہوتا نہیں ہے مسجد میں مائک نہ ہو تو میں کہوں گا اللہ اکبر تو پیچھے لوگ کہیں گے اللہ اکبر زور سے، تو میری اقتدا وہ کرے گا جو میرے پیچھے ہے، اور اس کی آواز کی اقتدا وہ کریں گے جو اس کے پیچھے ہے۔ تو ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں بیٹھ گئے۔ آواز میں بہت کمزوری تھی، دھیرے سے آواز نکلتی تھی، اللہ اکبر۔ تو ابو بکر صدیق کی اقتدا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ اکبر، تو نبی اکرم کی اقتدا ابو بکر کر رہے تھے اور ابو بکر صدیق کی اقتدا تمام پیچھے والے کر رہے تھے۔ 2 دن جب رہ گئے تو آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھائی۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ پھر آپ ممبر کے اوپر بیٹھے اور ممبر کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا، یہ منظر دیکھنے کے لائق ہے لوگوں، مسجد میں یہ کوڑا رکھا ہوا ہے، ایک کوڑا رکھا رہتا تھا تاکہ کسی کو اگر سزا دینا ہو، شرابی عرابی کوئی آئے تو اسی کوڑے سے 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ کوڑا رکھا ہوا ہے، اس منظر کو دیکھیے دل کانپ جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ کوڑا یہاں رکھا ہوا ہے، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، یہ کوڑا اٹھائے اور میری پیٹھ پر کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ ایک دوسرے پر ظلم کرنا کیسے گوارا کر لیتے ہو، ایک دوسرے کی زمینیں کیسے ہتھیا لیتے ہو، ایک دوسرے کے مال کو بے ایمانی کر کے کیسے کھا جاتے ہو، ایک دوسرے کو تھوڑی سی بات پر لاکھ گھوسے کیسے سڑکوں پر پیٹ لیتے ہو اور مار لیتے ہو۔ تمہارے کلیجے نہیں کانپتے؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند، انتقال سے 2 دن پہلے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور وہ ہستی کہہ رہی ہے لوگوں یہ کوڑا رکھا ہوا ہے، اتارو کوڑا، اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ انتقام لے لے، قیامت کے دن میں اس کو بدلہ نہیں دے سکتا، میں قیامت کے دن انتقام نہیں دے سکتا، اسی دنیا میں انتقام لے لے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہو وہ میں بھی حاضر ہوں، میری بھی آبرو ریزی کر لے، میں نے کسی کو سخت سست کہا ہو تو وہ مجھے بھی کہہ لے، میں نے جس کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے وہ ویسا برتاؤ کر لے، اسی دنیا میں بدلہ لے لے۔ کسی کا کچھ میرے اوپر قرض ہو تو بتائے۔ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے ہاں اے اللہ کے نبی میرے 3 درہم آپ کے اوپر قرض ہیں۔ منظر دیکھیں، 2 دن باقی رہ گئے آپ کے انتقال میں، 10 ربیع الاول ہے یہ، 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہو گیا اور 10 ربیع الاول کو آپ کہہ رہے ہیں اگر کسی کا کوئی قرض ہو میرے اوپر تو وہ بتائے۔ ایک صحابی اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا قرض ہے 3 درہم آپ کے اوپر۔ آپ نے فضل ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے سے کہا اے فضل ان کے 3 درہم ادا کر دیے جائیں۔ حضرت فضل ابن عباس نے ان کے 3 درہم ان کو دے دیے۔
آپ نے فرمایا میرے ہتھیار میرے گھر سے اٹھا کر لائے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی ہتھیار تھے سب صحابہ کرام کو دے دیے اور جمع کر دیے۔ یہ لیجئے، اب میرے اندر اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ اب میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب میں کوئی جہاد بھی کر پاؤں گا۔ اب میں نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں تو جہاد کے لیے کیسے جا سکتا؟ مجھے جو ہتھیار تھے میرے پاس وہ میں نے جمع کر دیے۔ صحابیوں، یہ ہتھیار سنبھالو، اب یہ تمہارے کام آئیں گے۔ آپ نے سارے ہتھیار جمع کر دیے۔ ایک اور منظر دیکھنے کے لائق ہے، ایک اور منظر دیکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں، ان ہتھیاروں میں جو ہتھیار میرے پاس دیکھ رہے ہو اس میں ایک زرہ کی کمی ہے۔ زرہ، اور زرہ نہ جانتے ہو تو سمجھو پہلے زرہ پہن لی جاتی تھی، جہاد جب ہوتا تھا تو زرہ پہن لیتے تھے لوگ تاکہ تیر نہ لگے، تلوار کا وار نہ ہو، لوہے کی زرہ ہوتی تھی تو ایسے اوپر سے ڈال لیا کرتے تھے اور لڑتے تھے۔ کسی کا تیر آتا تھا تو لوہے کی زرہ میں لگتا تھا تو تیر اندر نہیں گھستا تھا، سینے میں پیوست نہیں ہوتا تھا، اس کو زرہ بولتے تھے، زرہ۔ فرمایا لوگوں، میرے پاس ایک زرہ بھی رکھی ہوئی تھی، وہ زرہ میرے پاس تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ زرہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے۔ گروی سمجھتے ہیں گروی؟ یہ موبائل میرا رکھ لیجئے، 10,000 روپے مجھے دے دیجئے، جب ہم آپ کی 10,000 لوٹا دیں تب آپ مجھے یہ میرا موبائل دے دینا۔ یہ ہوتی گروی، رہن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کے پاس میری زرہ رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی۔ کتنا خطرناک منظر۔ میں نے اس سے 30 سا جو لے لیا تھا زرہ گروی رکھ کر۔ 30 سا، ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا۔ ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 30 سا جو کی بس میں نے زرہ یہودی کو گروی رکھ دیا تھا۔ محمد رسول اللہ کے پاس 75 کلو گیہوں، 30 سا کا 75 کلو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک سا 2.5 کلو کا تو 30 سا 75 کلو۔ میں نے 30 سا جو کے عوض گروی رکھ دی تھی وہ زرہ، یعنی 75 کلو جو میں نے اس سے لے لیا تھا۔ محمد کے پاس 75 کلو جو کا انتظام نہیں ہو پایا۔ لوگوں، اگر تمہارے پاس 75 کلو جو کا انتظام ہو جائے تو وہ یہودی کو دے کر وہ زرہ لے لینا، اس کو بھی جنگ میں استعمال کرنا، وہ تمہارے کام آئے گا۔ غور کیجئے کس حال میں اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری زرہ 75 کلو جو کے عوض یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے، میرے پاس انتظام نہیں ہو سکا، میرے پاس نہیں ہو پایا انتظام۔ تم وہ 75 کلو جو اس کو دے دینا اور زرہ اس سے لے لینا، وہ زرہ میدان جنگ میں لڑنے کے کام آئے گی۔ آپ کے پاس جتنے غلام تھے آپ نے ان تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا کہ اب میں تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کر رہا ہوں۔ آپ نے غلاموں کو آزاد کیا، لونڈیوں کے بارے میں وصیت فرمائی۔ انتقال سے 2 دن پہلے آپ نے اپنے ہتھیار جمع کر دیے، آپ نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ اگر کسی نے کو میں نے مارا ہو تو یہ گال حاضر ہے، کسی کو کوڑا مارا ہو تو یہ پیٹھ حاضر ہے، کسی کا قرض لیا ہو تو قرض دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 2 دن پہلے اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے گھر آتے ہیں اور پھر وہی گھر پہ آرام کرتے ہیں اور بقیہ نمازیں اسی گھر کے اندر پڑھتے ہیں۔ انتقال میں 1 دن رہ گیا تو آپ پھر مسجد کے اندر جاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا ممبر پر بیٹھ کر جو جملے آپ نے ادا کیے وہ جملے بڑے
عجیب و غریب جملے ہیں. آپ نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ محمد کے انتقال کے بعد محمد کی قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، محمد کی قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا، محمد کی قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا. اے اللہ میری قبر کو میلے اور ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا. آج بڑے بڑے ہندوستان میں مزاروں پہ چلے جاؤ، میلے لگیں گے، ٹھیلے لگیں گے، آج ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن نبی اکرم کی دعا 1400 سال پہلے کی قبول ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قبول ہی رہے گی. اس قبر پر کبھی میلہ ٹھیلا نہیں لگے گا، اس قبر پہ کبھی چادر نہیں چڑھے گی، اس قبر پہ کبھی سجدہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ یہ دعا جناب محمد رسول اللہ نے خود فرمائی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا. گھر آ گئے، آپ نے بقیہ نمازیں گھر پہ پڑھی، رات آپ نے گھر میں گزاری. آج 12 ربیع الاول ہے، صبح فجر کی نماز کے وقت آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا. ایسے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق امامت کر رہے ہیں. جب پردہ ہٹا تو ابو بکر کی نظر پڑی، وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا اور پردہ گرا دیا. آپ کے اندر اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسجد میں جا سکیں. فجر کی نماز میں آپ نے صرف پردہ اٹھا کر دیکھا، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ابو بکر کو امامت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. فجر کی نماز اپنے بستر پر آپ نے بیٹھ کر یا لیٹ کر ادا کی، لیکن اس نماز کے بعد پھر کوئی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا. جب اللہ کے نبی نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام کے فتنے میں پڑ جانے کا ڈر ہوا. لگ رہا تھا کہ لوگ نیتیں توڑ دیں گے اور نمازیں توڑ دیں گے اور اللہ کے رسول سے خیریت پوچھنے لگیں گے آپ کی طبیعت کیسی ہے. آپ نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے ابو بکر سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ اور پردہ آپ نے گرا دیا. پھر آپ اندر چلے گئے اور آپ نے نماز وہیں پڑھی. نماز کے بعد صحابہ کرام کا تانتا لگ گیا، لوگ آتے گئے اور خیریت پوچھتے گئے، لوگ آتے گئے اور خیریت پوچھتے گئے اور جاتے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلنے کے بعد حضرت فاطمہ آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر لیٹا ہوا دیکھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیتی ہے، چومتی ہے اور کہتی ہے واہ کر با آبا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی. حضرت فاطمہ کی یہ جملے سن کر محمد رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی روتے نہیں، میری بیٹی غم نہ کرو، میری بیٹی اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر تم پریشان مت ہو. آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی. سمجھ گئی کہ میرے ابو کا آج آخری وقت ہے، آخری دن ہے. اس کے بعد حسن اور حسین کو آپ نے بلایا، حسن حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا لوگوں حسن اور حسین یہ جنت کے 2 پھول ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف مت دینا. جس نے ان کو تکلیف دی اس نے محمد رسول اللہ کو تکلیف دی. پھر آپ نے فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا. پھر آپ نے لونڈیوں کے تعلق سے، غلاموں کے تعلق سے آپ نے وصیت فرمائی. پھر اپنی بیویوں کو بلایا اور بیویوں کو بھی خیر کی وصیت فرمائی، بیویوں کو بھی خیر کی وصیت فرمائی. تکیے کے نیچے آپ کا ہاتھ گیا، 7 درہم تھے، فرمایا ان کو بھی صدقہ کر دو. 7 درہم کو بھی صدقہ کر دیا گیا. پوچھا گیا
اللہ کے نبی رہنے دیجئے، یہ 7 درہم کام آئیں گے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے تو آپ کے دفن کفن میں کام آ جائیں گے۔ فرمایا ان 7 درہموں پر تم اتنا بھروسہ کرتی ہو، جو 7 بھروسے کے لائق ہے اس پر تمہارا کوئی بھروسہ نہیں۔ عائشہ ان 7 درہموں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اگر یہ میرے گھر میں رہ گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ نے وہ 7 درہم بھی صدقہ و خیرات کر دیے۔ زوال کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت بالکل قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بھائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسواک کر رہے ہیں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ مسواک۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ مسواک کریں گے؟ اشارہ کیا ہاں۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے وہ مسواک لے لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک دے دی۔ اللہ کے نبی نے وہ مسواک لے لی اور اپنے منہ میں رکھ کر وہ مسواک کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ کمزوری بڑھتی گئی اس لیے وہ مسواک تھوڑی سی ٹائٹ تھی اور آپ چبا نہیں پا رہے تھے، تو آپ نے عائشہ سے کہا کہ اس کو اپنے منہ سے دبا دو اور کچل دو، نرم کر دو۔ حضرت عائشہ نے اس کو اپنے دانتوں سے دبایا اور اس مسواک کو کچل دیا اور نرم کر دیا اور دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو اپنے منہ میں لے کے کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ مسواک سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا پانی کا پیالہ لاؤ۔ پانی کا پیالہ لایا گیا اور جب پانی کا پیالہ لایا گیا تو آپ پانی کے پیالے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالتے جاتے اور پانی سے بھیگے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، یعنی تکلیف کی وجہ سے آپ کہتے جا رہے تھے۔ اور حضرت فاطمہ کے چہرے پر آپ نے جب دیکھا کہ ان کے آنکھوں میں آنسو ہیں تو آپ نے ان کے کان کو پکڑا اور قریب کیا اور فرمایا فاطمہ تم مایوس مت ہو جاؤ، اے فاطمہ ابھی جبریل نے مجھے بتایا کہ فاطمہ کو خوشخبری دے دو کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت فاطمہ کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اپنے ابو کی اس کیفیت کو دیکھ کر پھر چہرہ مرجھا گیا۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کے کان میں سرگوشی کی، بعد میں انہوں نے بتایا، فرمایا تھا اللہ کے نبی نے کہ فاطمہ میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو اور تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی، یعنی تم سب سے پہلے میرے پاس، میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی۔ یہ سنا حضرت فاطمہ نے تو حضرت فاطمہ کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد کیفیت بگڑنے لگی، ہونٹ ہلنے لگے اور ہلتے ہلتے ہونٹوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، آنکھیں کھلنے لگی، آپ کے ہونٹ ہلنے لگے اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت پر آپ کی آنکھیں ٹک گئی اور آپ کے ہونٹ ہلنے لگے۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت
ملکت ایمانکم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. محمد رسول اللہ کی آخری وصیت غور کرو، لاسٹ تک، آخر میں، لاسٹ میں اور آخر میں بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھجور کے پتوں کی چھت سے ٹک گئی اور کھلی کی کھلی رہ گئی، اور آخری جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ جملہ تھا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ رفیق اعلی میں، اے اللہ رفیق اعلی میں، اے اللہ رفیق اعلی میں، اے اللہ نیک لوگوں میں مجھے بھی پہنچا دے. اے اللہ تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں میرا بھی شمار فرما لے. یہ کہہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کھجور کے چھت سے جا کر ٹک گئی. سب سمجھ گئے کہ وہ اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں رہے. ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا. فجر اور ظہر کے بیچ میں اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. میرے بھائیوں، یہ خبر آنن فانن پھیلتی چلی گئی. جس کو بھی پتا چلا دوڑتا ہوا بھاگا. حضرت انس کا بیان سنیے. کیفیت یہ تھی کہ اس دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا تاریخ دن نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جب مدینہ میں اپنے حجرہ مبارک میں انتقال فرما گئے تو میں نے ایسا تاریخ دن نہیں دیکھا. میں نے 2 دن اپنی نگاہوں میں ایسے دیکھے کہ جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، جب نبی اکرم مکہ چھوڑ کے مدینے آئے، جس دن مدینے میں داخل ہوئے اس سے زیادہ خوشی کا دن میں نے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا. اور جس دن نبی کا انتقال ہوا اس سے زیادہ میں نے دکھ بھرا دن میں نے مدینے میں، غم کا دن مدینے میں نہیں دیکھا. جب آپ مکے سے مدینے آئے تو مارے خوشی کے مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی یہ گیت گا رہی تھی کہ وَطَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ. آج میں کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں کہ آج تو 4تھی رات کا چاند مدینے میں چمکا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. یعنی مدینے میں جب اللہ کے نبی آئے تو اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں تھا. لیکن آج محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس سے زیادہ غم بھرا دن نہیں دیکھا. فاطمہ کا یہ حال تھا کہ اپنے ابو کے انتقال کے بعد وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے لگی واہ کر بابا تو عجاب ربن دعا، واہ کر بابا تو من جنت الفردوس ماوا، واہ کر بابا تو الى جبریل ننا. آئے میرے ابو، اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ نے لبیک کہہ دیا. واہ کر بابا تا عجاب رب بندہ، آپ کو رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے دیوانوں پر کیا گزرے گی. ہائے میرے ابو، جنت الفردوس ماوا، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے. واہ کر بابا تا الى جبریل ننا. نہیں نہیں اے ابو، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور منع کر دیتی ہوں کہ اب صاحب قرآن نہیں رہا. میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں. میں جبرائیل کو بلا کر بولتی ہوں کہ اب قرآن نہ لائے، اس لیے کہ قرآن اب کس پہ لائے گا؟ صاحب قرآن اب اس دنیا میں زندہ نہ رہا. میرے بھائیوں، یہ 12 ربیع الاول کے دن حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے. کس کلیجے سے اور کس دل سے تم 12 ربیع الاول کو ہری جھنڈیاں نکال لیتے ہو؟ موٹر سائیکلوں میں
को फातिमा का रो रो कर ये हाल था। हजरत अनस का 12 रबीउल अव्वल को बयान यह है कि मदीने में उससे ज्यादा अंधेरे का दिन कोई नहीं था। हजरत फातिमा फरमाती है जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ मेरे ऊपर गमों के ऐसे पहाड़ टूटे कि अगर गम, वो मुसीबतें और वो गम अगर किसी पहाड़ पे डाल दी जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, और किसी दिन पर डाल दी जाए तो दिन भी रात में बदल जाए। ऐसा पहाड़ टूटा और इतने गम आए मेरे ऊपर नबी अकरम का जिस दिन इंतकाल हुआ। तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे गुर्दे कितने बड़े हैं कि 12 रबीउल अव्वल को तुम जश्न मना लेते हो, 12 रबीउल अव्वल को तुम खुशियां मना लेते हो। फातिमा के आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते, हजरत अनस के आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते, मदीना के लोगों के आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते। हजरत उमर ने जब नबी अकरम के चेहरे अनवर को देखा तो तलवार निकाल ली और लहराने लगे और कहने लगे अगर किसी ने कह दिया नबी का इंतकाल हो गया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। क्या रसूल भी मरते हैं? क्या नबी का भी इंतकाल होता है? जैसे मूसा अल्लाह से मिलने गए थे जबल तूर पे, फिर वापस आए, ऐसे अल्लाह के रसूल भी अल्लाह से मिलने गए हैं, वो वापस आएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब पता चला कि अल्लाह के नबी इस दुनिया में नहीं रहे, दौड़ते हुए आए, सीधे हुजरे में जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका बैठी हुई है और अल्लाह के नबी के जिस्म के ऊपर यमनी धारी वाली चादर आपके चेहरे, आपके जिस्म पर डाल दी गई थी। यमनी चादर, धारीदार चादर आपके जिस्म पर पड़ी हुई थी। हजरत अबू बकर ने आपका चेहरा खोला और आपकी पेशानी पर बोसा लिया, आपकी पेशानी पर बोसा लिया, और ये बोसा लेने के बाद चेहरा ढांका और बाहर निकल कर आए। हजरत उमर फारूक वह कह रहे कि लोगों अगर किसी ने अल्लाह के नबी के बारे में कह दिया इंतकाल कर गए तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा, वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे। हजरत अबू बकर ने उनको समझाने की कोशिश की, उन्होंने हाथ पकड़ के झटक दिया। हजरत उमर ने अपना बड़बड़ाने लगे और बोलते ही रहे। इतने में अबू बकर सिद्दीक लोगों को जमा करते और कहते सुनो। इधर जब अबू बकर सिद्दीक ने बोलना शुरू किया तो लोगों ने हजरत उमर की बातचीत छोड़ दी और हजरत अबू बकर को सुनने चले आए। सारे लोग हजरत उमर फारूक को छोड़कर अबू बकर का खुतबा सुनने लगे। हजरत अबू बकर ने जो खुतबा दिया वो इमाम बुखारी के अंदर नकल करते हैं। अल्लाह के हजरत अबू बकर खुतबे में फरमा रहे अम्मा बाद मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद माता व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। आए लोगों सुन लो, तुम में से जो मोहम्मद की पूजा करता था, तुम लोगों में से जो मोहम्मद को माबूद समझता था, जो मोहम्मद के सामने सर झुकाता था और मोहम्मद को रुकू और सजदा करता था, जो मोहम्मद को खुदा समझता था और मोहम्मद की इबादत करता था, वो सुन ले फइन्ना मुहम्मदन कद मात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहे। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। लोगों, अल्लाह मेरे नबी को दो मौतें नहीं देगा। जो मौत आनी थी वो आ चुकी है, अब दोबारा मौत नहीं आएगी। मौत बरहत है, जो मौत नबी को आनी थी वो आ चुकी है, लिहाजा कोई मौत नहीं आएगी। जो मौत आना थी वो आ गई। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? और फिर हजरत अबू बकर ने यही आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़ इम्मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। कुरान की आयत सुनो, अल्लाह ने फरमाया अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो सिर्फ एक रसूल है, उससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो इंतकाल कर जाएं या जंग में जिहाद में कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम इस्लाम छोड़ दोगे? क्या तुम मुंह फेर लोगे? क्या तुम पीठ दिखा दोगे? जो
जैसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हजरत उमर फारूक अबू बकर के खुतबे को सुन रहे हैं और कहते हैं कि अबू बकर और सुनाओ और सुनाओ, और बाद में कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुरान की आयतें आज ही नाजिल हो रही हैं। और उसके बाद अपने मौक़िफ़ से रुजू करते हैं और कहते हैं कि अब मुझे भी यकीन हो गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। ये हाल था आखिरी दिन। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी रखी हुई है, अभी दफनाया नहीं गया है कि इख्तिलाफ शुरू हो जाता है कि पहले ये तय करो कि जानशीन कौन बनेगा, अब खलीफा किसको बनाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे तो कोई बात नहीं, अब किसको बनाया जाए। मुहाजिरीन कहते हैं हम में से बनेगा, अंसारी कहते वाह तुम लोगों ने तो निकाला है मक्के से, पनाह हमने दी, नबी रहे हमारे दरमियान, और आज तुम कहते हो कि खलीफा हमारे यहां बनेगा। नहीं, सबसे ज्यादा मदद तो हमने की, तुम भूखे और नंगे आए थे, हमने रहने के लिए तुम्हें मकान दिया, पहनने के लिए कपड़ा दिया, शादियां तुमने हमारे यहाँ की, हमने जमीन दी, जायदाद दी, और नबी अकरम को भी हमने ठहराया, और आज तुम कहते हो खलीफा हम में से बनेगा, हम में से बनेगा। कबीले बनी सादा के अंदर इतना, बनी सकीफा के अंदर इतना इख्तिलाफ बढ़ता है, तलवारें तक निकलने की नौबतें आ जाती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया रुक जाओ, लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया लोगों तुम्हारी मर्जी, तुम जिसको चाहो खलीफा बनाओ, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अल्लाह के नबी जन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा के बारे में, जानशीन के बारे में पहले फरमा दिया था। क्या लोगों तुम रसूलुल्लाह की हदीस सुनोगे? लोग बैठ गए, फरमाया अगर अल्लाह के नबी ने कुछ कहा है तो बता दीजिए। हजरत अबू बकर फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया अल अइम्मतु मिन कुरैश, इमाम कुरैश में से बनेगा, खलीफा कुरैश में से बनेगा। अंसारियों ने अपना दावा वापस ले लिया, कहने लगे हदीस आ जाने के बाद बात ही खत्म, हदीस आ जाने के बाद नबी का फरमान आ जाने के बाद बात ही खत्म। अंसारियों ने कहा मुहाजिरो तुम कुरैश में से अपना अमीर खलीफा बना लो, और फिर लोगों का इत्तेफाक हुआ और बिल इत्तेफाक हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा चुन लिया गया। अबू बकर को खलीफा चुनने के बाद अब इख्तिलाफ होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को गुस्ल कैसे दिया जाए। आधे सहाबा कहने लगे कपड़े उतार कर जैसे सबको दिया जाता है, कपड़ा पहनकर और अंदर हाथ डालकर गुस्ल दिया जाए, और कुछ सहाबा कहने लगे नहीं नहीं, नबी अकरम को जिन कपड़ों में इंतकाल हुआ कपड़े पहनाए पहनाए गुस्ल दिया जाए। इस इख्तिलाफ को कैसे खत्म किया जाए? अभी ये लड़ाई हो ही रही थी, इख्तिलाफ हो ही रहा था कि अचानक अल्लाह ने सबको नींद तारी कर दी और थोड़ी देर के लिए सबको नींद आ गई, और जैसी वो नींद की आगोश में गए अल्लाह ने सभी को ख्वाब में दिखा दिया कि नबियों को कपड़ा पहने की हालत में पहनाए पहनाए गुस्ल दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद सब उठे, आंखें खुली तो सबने अपना अपना ख्वाब बयान किया। फिर इत्तेफाक ही हुआ कि नबी को कपड़े पहना कर गुस्ल दिया जाए। अब नबी अकरम को कपड़े पहनाए पहनाए गुस्ल दिया गया। अब इख्तिलाफ हो जाता है कि नबी अकरम को दफनाया कहां जाए, आपको दफन कहां किया जाए। मुहाजिरीन कहने लगे हम मक्के ले जाएंगे, नबी अकरम को मक्के में दफन करेंगे। अंसारी कहने लगे नहीं, नबी अकरम ने हमारे यहाँ इंतकाल किया, हम अपने यहाँ दफन करेंगे। एक गिरोह और पैदा हुआ, वो कहने लगा हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को बैतुल मक़दिस में ले जाएंगे, वहां दफन करेंगे। इख्तिलाफ बहुत बढ़ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया नहीं इख्तिलाफ मत करो, अल्लाह के नबी से मैंने सुना था क्या फरमा रहे थे, नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनकी रूह निकलती है, जहां उनकी रूह कब्ज होती है। लिहाजा इत्तेफाक हो गया, जिस जगह पर नबी का इंतकाल हुआ उसी जगह पर नबी अकरम को दफन कर दिया जाए। कब्र खुदने लगी, कब्र खुदने लगी, कब्र खुद कर तैयार। अब जनाजा कौन पढ़ाए?
جنازہ کون پڑھائے؟ تو نبی اکرم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا. مسئلہ یاد رکھنا، نبی اکرم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا. اسی حجرے میں سب نے نماز جنازہ پڑھی. 10 لوگ آتے تھے اور اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے. پہلے بنو خان وادے نے، بنو ہاشم کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی 10 کر کے. جب ہاشم کا خاندان نماز پڑھ چکا، اس کے بعد مہاجرین نے نماز پڑھی. 10 کر کے لوگ آتے گئے اور نماز پڑھتے گئے. مہاجرین کے بعد پھر انصار نے نماز پڑھی، اور انصاریوں کے بعد پھر عورتوں نے نماز پڑھی، اور عورتوں کے بعد پھر بچوں نے نماز پڑھی. ایک دن اس میں گزر گیا. نبی اکرم کو تقریباً انتقال کے بعد 32 گھنٹے کے بعد دفنایا گیا. ایک دن تو اس میں لگ گیا، خلیفہ کون بنے گا وہ اختلاف میں گزر گیا. ایک دن اس میں نکل گیا کہ آپ کو غسل کیسے دیا جائے. پھر ایک دن اس میں نکل گیا جنازے کی نماز میں. تقریباً 32 گھنٹے تک نبی کو نہیں دفنایا گیا. اور 32 گھنٹے کے بعد جب نماز پوری ہوتی ہے تو رات ہی کے اندر نبی اکرم کو دفنا دیا جاتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں دفنایا گیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ محمد رسول اللہ کو کب دفنایا گیا. جب قبر کھودی جا رہی تھی تب مجھے اتنا معلوم ہے کہ پھاوڑوں کی آواز میرے کانوں میں جا رہی تھی، لیکن رات میں نبی کو کب دفنا دیا گیا اس کا مجھے علم نہیں. مجھے صبح بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کی قبر ہے. قبر کو میں دفنا دیے گئے رات ہی میں، اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے باپ میرے گھر پہ آئے. میں اللہ کے نبی کی قبر کو دیکھ رہی تھی، میں نبی اکرم کی قبر کو دیکھ رہی تھی. میرے باپ ابو بکر میرے پاس آئے اور آنے کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے اے میری بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا قبر، اللہ کے رسول اس قبر میں دفن ہے، میں اس قبر کو دیکھ رہی ہوں. فرمایا بیٹی اس قبر کو دیکھ رہی ہو، تم کچھ یاد تازہ کرنا چاہو گی؟ حضرت عائشہ کہتی ہاں مجھے کچھ خوشی ملی ہے. فرمایا کیا خوشی ہے؟ فرمایا اے ابو میرے شوہر نے محمد رسول اللہ نے میری گود میں میری ران پر سر رکھے ہوئے تھے، اور آخری لفظ اللہ بالرفیق الاعلی جب آپ کا نکلا تو میری ران پر آپ کا سر تھا. یہ خوشی مجھے ملی ہے جو اور کسی کو نہیں ملی. اور آخری وقت میں میری جھوٹی مسواک، میرے منہ میں استعمال کی ہوئی مسواک میرے نبی نے استعمال کی، یعنی آخری وقت میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا. فرمایا بیٹی ٹھیک ہے یہ خوشیاں تمہیں ملی، لیکن میں صبح صبح کیوں آیا تمہیں معلوم؟ کہا نہیں. فرمایا اے میری بیٹی یاد کرو جب تم رخصت ہو کر میرے گھر سے شادی کے بعد آئی تھی اور محمد رسول اللہ کی اسی حجرے میں تم سو رہی تھی تو تم نے پہلی رات میں خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند آسمان سے گرے، اور سب سے پہلا چمکتا ہوا چاند سب سے پہلے ٹوٹ کر تمہارے حجرے میں گرا. عائشہ میں نے کہا تھا اس خواب کو تم کسی کے سامنے بیان مت کرنا، جب وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا. اے میری بیٹی میں نے اس خواب کو اس وقت تک نہیں بتایا. اب اللہ کے نبی وفات پا گئے، تیرے حجرے میں دفن کر دیے گئے، آج تیرا خواب پورا ہوا ہے، میں اس خواب کو بتانے کے لیے آیا ہوں. ھذا احد اقمارک وہو خیرھا. عائشہ یہ تیری خواب کا پہلا چاند ہے جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا ہے. اس کے بعد دوسرا چاند بھی تو دیکھے گی، تیسرا بھی. یہ سب سے زیادہ چمکنے والا چاند تھا جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا. پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب تو ہوا لیکن اپنی روشنی قیامت تک کے لیے چھوڑ گیا قرآن کی شکل میں اور اپنی سنتوں کی شکل میں. میرے بھائیوں آخری وصیت پر غور کرو. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. جس کی زندگی سے نماز نکل جائے وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا، یہ ایک عجیب مسئلہ ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ اٹھاؤ میرے بھائیوں. ان سے کسی نے پوچھا ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس سے کہ میرا شوہر بے نمازی ہے.
मैं उसको समझाती हूं, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या मेरा उसके साथ रहना जायज है? अब्दुल्ला इब्न बाज ने फरमाया उसको समझाती रहो। फरमाया बहुत समझाया, समझाते समझाते 3 सालें हो गई है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता है। तो अब्दुल्ला इब्न बाज ने उसको फतवा दिया कि फिर तेरा उस आदमी के साथ रहना जायज नहीं है, पहली फुर्सत में तू उससे अलग हो जा। उस औरत ने फिर मसला पूछा, अलग कैसे हूं? वो मुझे तलाक भी तो नहीं देता है, तलाक देने के लिए तैयार नहीं है। अब्दुल्ला इब्न बाज ने फरमाया, जब तेरा आदमी बेनमाजी है, समझाने के बाद भी नहीं मानता है, तो फिर वो मोमिन ही नहीं है, और जब वो मोमिन ही नहीं है तो एक मोमिना औरत का गैर मोमिन के साथ रहना जायज भी नहीं है। लिहाजा अगर वो तलाक नहीं देता तो काजी तेरे निकाह को फिस्क कर देगा और तू इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर ले। जब वो मोमिन ही नहीं तो तेरा निकाह भी नहीं, तू एक पीरियड, एक हैज गुजार और एक पीरियड किया जाने के बाद तो दूसरा निकाह कर सकती है, क्योंकि वो तलाक नहीं देता है, लेकिन तेरा उसके साथ रहना जायज नहीं है, इसलिए कि वो मोमिन नहीं है। और जब वो मोमिन नहीं तो तेरा निकाह भी नहीं। मेरे भाइयों, इस मसले पर गौर करिए। पूरे जलसे में कुछ सुना हो ना सुना हो, लेकिन यहां से एक नमाज वाला मसला लेकर उठिएगा। फरमाया, सलात व इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन तारा कहा हदमद्दीन, जिसने इसको छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया, उसने दीन को गिरा दिया। मेरे भाइयों, नमाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलात कुर्रत ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब यहां से आप अंदाजा लगाइए, इतने बड़े जलसे और जुलूस के बाद भी हम अगर नमाजी न बन सके तो फिर ऐसे जलसे और जुलूसों से क्या फायदा होगा? आइए मेरे भाइयों, 2 साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल हो गया और अबू बकर सिद्दीक को भी वहीं दफनाया जाने लगा, तो हजरत आयशा फरमा रही थी, ये दूसरा चांद है जो टूटकर मेरे हुजरे में गिरा। फिर हजरत आयशा ने फरमाया, लोगों, ये तीसरी कब्र की जगह बाकी है, बस जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे यहां दफनाना। लोगों ने मान भी लिया। हजरत आयशा ने उस कब्र की जमीन को अपने नाम कर लिया कि अब इसमें मैं दफन होंगी, सबको मालूम। लेकिन इधर 10 साल के बाद, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद 2 साल के बाद अबू बकर, और अबू बकर के बाद उमर खलीफा बने। 10 साल उमर फारूक खलीफा रहे, और 10 साल के बाद जब इनको अबू लूलू ने नेजा मारा तो एक कासिद को भेजा और कहा कि अब इस बीमारी में मैं बचूंगा नहीं, लिहाजा हजरत आयशा के पास जाओ और कह देना कि वो तीसरी कब्र की जगह जो खाली पड़ी है, मैं चाहता हूं, यानी उमर चाहते हैं कि अपने नबी मोहम्मद और अपने दोस्त अबू बकर के बगल में मुझे भी जगह मिल जाए। आयशा सिद्दीका ने उस जगह को अपने नाम किया है, लेकिन अगर वो मुझे दे दे तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा। जब कासिद ये चीज लेकर गया और पैगाम लेकर गया तो हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कासिद से कहने लगी, उमर ने आज मुझसे वो मांगा है जिसका दिल नहीं होता देने का, लेकिन मेरी चौकर से कोई नाउम्मीद नहीं गया है। जिस जमीन के टुकड़े को देख देख कर मैं रहती थी कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे वहां दफनाया जाएगा, मैं अपने शौहर के बगल में दफन हो जाऊंगी, लेकिन आज उमर ने मुझसे वो जमीन का टुकड़ा भी मांग लिया। जाओ, आए उमर का पैगाम लाने वाले शख्स, मैंने वो जमीन का टुकड़ा उमर को दे दिया। उमर से कह देना उस जगह पर आप ही दफन किए जाएंगे। हजरत आयशा ने वो आपको हिबा कर दिया है, लेकिन मेरे रोने का जिक्र मत करना। अगर रोने का जिक्र करोगे तो हजरत उमर फिर मना कर देंगे, वो समझेंगे कि आयशा को तकलीफ हो रही है। कासिद गया और कह दिया कि हजरत आयशा तैयार है और उस जमीन पे आप दफन किए जाएंगे। हजरत उमर फारूक के इंतकाल से पहले हजरत उमर ने फिर एक बार कहा कि देखो, मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को ले जाना और हुजरे आयशा में दफन करने से पहले मेरे जनाजे को बाहर रख देना, और हजरत आयशा से एक बार और इजाजत ले लेना,
شاید میری زندگی میں وہ اجازت دے دی ہو اور انتقال کے بعد شاید ان کا ارادہ بدل جائے، اس لیے دوبارہ اجازت لے لینا۔ لیکن حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ اب انتقال بھی ہو گیا، پھر بھی اسی میں حضرت عمر دفن کیے جائیں گے۔ اب حضرت عمر فاروق کو جب دفن کیا جا رہا تھا تو حضرت عائشہ اس قبر کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، اے عائشہ تو نے تیسرا چاند آسمان سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تیسرا چاند ہے جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا۔ اے عائشہ اگر اس حجرے میں تو ہی دفن ہو جاتی تو تیسرے چاند کو تو کیسے دیکھتی؟ عائشہ تو رونگ تھی، تو غلط تھی، کیونکہ تو نے تیسرے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، اور تیسرا چاند جو ٹوٹتے ہوئے دیکھا وہ عمر فاروق ہے۔ اگر تو خود دفن ہوتی تو دیکھتی کیسے؟ یعنی تیسرا چاند حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضرت عائشہ نے دیکھا۔ تو یہ خواب تھا جو حضرت عمر فاروق کے دفن ہونے کے بعد پورا ہوا۔ رأیت ثلاثۃ اقمار، میں نے 3 چاند کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا، سقطن فی حجرتی، جو میرے حجرے میں گرا۔ تو موت نے نہ محمد رسول اللہ کو چھوڑا، نہ ابو بکر کو چھوڑا، نہ عمر کو چھوڑا۔ موت ہے ہی ایسی چیز جو اپنے چنگل میں لے لیتی ہے، پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اس موت کے منظر سے ہمیں اور آپ کو سب کو گزرنا ہے۔ یہ موت جب آتی ہے تو یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پیر کے تلوے سے۔ پہلے یہ حصہ کام کرنا بند کرتا ہے، پھر یہاں سے یہ حصہ کام کرنا بند کرتا ہے، پھر یہاں سے یہ حصہ کام کرنا بند کرتا ہے، پھر یہاں سے یہ حصہ کام کرنا بند کرتا ہے، پھر ملک الموت روح کھینچتے ہوئے یہاں تک آتا ہے، کمر سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، پھر روح کھینچتا ہے تو سینے تک، سینے سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، پھر روح کھینچتا ہے تو حلق تک۔ مجھ سے زیادہ میرے بھائی جو اس تلخ حقیقت کو کون جانتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے انتقال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، 5 مئی کا وہ دن کا 3 بجے کا ٹائم الفا ہاسپٹل لکھنؤ کے اندر بالکل میں ان کے قریب اور ان کے سینے سے چپکا ہوا، بالکل یہی کیفیت۔ پہلے یہ حصہ کام کرنا بند، پھر یہ حصہ کام کرنا بند، پھر یہ حصہ کام کرنا بند، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سفر سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سفر سے گزرنا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور پھر روح نکلتے نکلتے حلق تک آ جاتی ہے۔ یہاں جب آتی ہے تو انسان کی آنکھیں ایسے ہونے لگتی ہیں کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس روح کو نکلتے ہوئے، ایسے دیکھتا روح کو نکلتے ہوئے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب ملک الموت روح نکالتا ہے اور روح نکالتے نکالتے جب یہ حلق تک آ جاتی ہے، نرکھرے تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح نیچے سے نکلتے نکلتے تمہارے حلق تک، نرکھرے تک آ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وہ روح نکال رہا ہے، آگے بڑھیں، ایسے انسان دیکھتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ میری روح، ملک الموت نکالے گا تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے، میری روح علیین میں جائے گی یا سجین میں جائے گی، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ لاسٹ بات، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت جتنے ہم تمہارے قریب ہوتے کوئی دوسرا اتنے قریب نہیں ہوتا۔ تم سمجھتے ہو میرا باپ، میری ماں، میرا بیٹا میرے قریب نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، سب سے زیادہ قریب میں تمہارے ہوتا ہوں لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔
फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर नहीं है, अगर तुम अपने आप को बादशाह समझते हो, अगर तुम अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हो, तुम्हारे ऊपर अगर कोई हुकूमत नहीं करता, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो मलकुल मौत से वो रूह छीन कर अपने अंदर दोबारा वापस लेकर तो देखो। मेरे भाइयों, इस मौत के मंजर से हमें और आपको सबको गुजरना है, और ये सफर ऐसा है जिस सबको ये सफर करना है। हम और आप जिस ट्रेन पर बैठे हुए हैं उसकी आखिरी मंजिल ही कब्रिस्तान है। उस मौत के लिए हमें और आपको तैयारी करनी चाहिए। मेरे बाद चूंकि खतीब और हैं, वो भी बोलेंगे, आप उनको भी सुनिएगा, और जिस तरीके से आपने दिल खोल कर तामुन किया है। अरे यार, कितनी बार ये सब सवाल आएंगे। टोपी सुन्नत है या दाढ़ी? दाढ़ी सुन्नत है। भाई टोपी तो सुन्नत नहीं है, और दाढ़ी तो सुन्नत मौकिदा है। टोपी बस आदमी लगाता है, अगर टोपी होते हुए भी कोई आदमी टोपी न लगाए तो नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दाढ़ी बहरहाल सुन्नत मौकिदा है। इसको जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सारे नबियों की दाढ़ी थी। और क्या है ये, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाकर नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? खाकर, खाते हुए जाओगे नमाज पढ़ने? अरे बीड़ी सिगरेट वैसे ही हराम है, तुम पूछते हो कि खाकर? अरे तुम्हें नमाज भी ना पढ़ना हो तब भी हराम है बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू। जब ये वैसे ही हराम है तो इसको पूछो कि नमाज पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? ये तो आपका अजीब सवाल है। अब ये कपड़ा नापाक हो, आप तो नमाज पढ़ सकते कि नहीं? अरे जब पहले ही नापाक है, उसको तू पहन नहीं सकता, तू नमाज पढ़ने जा रहा है। तो बीड़ी सिगरेट और फिर क्या है? शराब और नशा आवर चीज, खैनी बीड़ी सिगरेट में क्या फर्क है? अभी तक इनको यही नहीं मालूम है कि शराब और नशा आवर चीज में क्या फर्क है। बुजुर्ग लोग दाढ़ी की अहमियत इतनी नहीं देते हैं जितनी अहमियत टोपी की देते हैं। इसमें कौन सही है? क्या जवाब दें भैया, क्या जवाब है इसका? अब बूढ़े लोग नहीं देते हैं जितनी टोपी की देते हैं। बहरहाल वो बूढ़े लोग हैं, जाने वाले हैं दुनिया में से, पैर लटके हुए कब्र पे, तो अब बेचारे उनको अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। दाढ़ी की अपनी अहमियत है। टोपी मुसलमान का एक इम्तियाज कह लो या शान कह लो, अलग चीज है, लेकिन नमाज का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये मत सोचिएगा कि टोपी लगा के नमाज पढ़ेंगे तो सवाब में इजाफा हो जाएगा, और नहीं पढ़े, नहीं, टोपी का ऐसा कुछ नहीं है। अमामा है, अल्लाह के नबी पहनते थे, सुन्नत है, आप उसको पहनिए और आदत डालिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपसे फिर गुजारिश है कि जो चंदा आपने दिया है दिल खोल के आप देते हैं, खुद मांगना शुरू कर दूं? और आप इतनी मोहब्बत करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। सुना है कि जब मैं जेल में था, इश्तिहार भी छप चुके थे, लेकिन पता चला कि मास्टर साहब को कि जर्जी साहब की अभी बेल नहीं है, जेल में है, तो उन्होंने जलसा ही कैंसिल कर दिया था, नहीं होने देंगे। जब इतनी मोहब्बत है आपको हमसे, तो सबके हाथ में जो दिया है, मेरे हाथ में भी कुछ दे दीजिए मदरसे के लिए। देखें कितना देते हैं। आज दे चुके हैं, मैं जानता हूं, शमीम साहब ने तो सबको नंगा कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरी लाज